گناہ کرتا جاتا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے. لمبی روایت ہے. اس روایت پہ اگرچہ محدثین نے کلام بھی کیا ہے, اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے, لیکن فضائل کے بعد میں یہ حدیث معتبر ہے, اس کا اعتبار کیا جائے گا. نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, لیکن آج جبریل علیہ السلام کی کیفیت اور حالت بدلی ہوئی ہے, وہ کچھ پریشان حال ہیں. نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا, جبرائیل آج تم پریشان کیوں ہو؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ ربا, اللہ کے حبیب, آج مجھ کو میرے رب نے جہنم کے حالات اور احوال دکھلائے ہیں, اس لیے میں پریشان حال ہوں. حضور نے فرمایا, اے جبرائیل ذرا جہنم کے حالات و احوال مجھے بھی سناؤ. تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا تو جہنم کی آگ سفید ہو گئی, پھر جہنم کی آگ کو دہکایا سلگایا تو وہ سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک مزید اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی. اب وہ کالے اور بھڑکتے ہوئے سیاہ شعلوں کی شکل میں ہے جہنم کی آگ. اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری بھی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو وہ راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دے. اور فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے, اور ایک دروازہ دوسرے دروازے کے مقابلے میں 70 گنا گرم ہے. پھر فرمایا جہنم کے پہلے دروازے کا نام حاویہ ہے, جس میں منافقین کو داخل کیا جائے گا. جہنم کے دوسرے دروازے کا نام جہیم ہے, جس میں مشرکین کو داخل کیا جائے گا. اور جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے, جس میں بت پرستوں کو, سابی کو داخل کیا جائے گا. اور جہنم کے چوتھے دروازے کا نام لظا ہے, جس میں ابلیس اور اس کے ماننے والوں کو داخل کیا جائے گا. جہنم کے 5ویں دروازے کا نام حطامہ ہے, جس میں یہودیوں کو داخل کیا جائے گا. جہنم کے 6 دروازے کا نام سعیر ہے, جس میں عیسائیوں کو, نصارہ کو داخل کیا جائے گا. اس کے بعد جبرائیل خاموش ہو گئے, سکوت اختیار کر لیا. حضور نے فرمایا جبرائیل تم نے تو کہا تھا جہنم کے 7 دروازے ہیں اور 7 طرح کے لوگ اس میں داخل ہوں گے, لیکن یہاں تو آپ نے 6 ہی دروازوں اور ان میں داخل ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا, 7ویں دروازے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا, اور اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ نہ پوچھیے, میری ہمت نہیں ہے بتلانے کی. نبی علیہ السلام نے اصرار فرمایا جبریل بتلائیے, جبریل بتلائیے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کے اصرار پر فرمایا حضور جو 7واں دروازہ ہے اس میں آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے, شراب بھی پی, چرس بھی پی, نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے, زکوٰۃ چھوڑی, اور انہوں نے بدکاری زناکاری کا ارتکاب کیا, اور انہوں نے رشوت کھائی, انہوں نے سود کھایا, انہوں نے بہت سارے نافرمانی والے کام کیے, بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا, لیکن پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. جہنم کے 7ویں دروازے کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے آپ کی امت کے جنہوں نے گناہ کیے لیکن توبہ نہیں کی. اللہ, اس لیے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, گناہ کا ارتکاب انسان سے ہوتا ہے, اور رب نے فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے
میرے ان بندوں سے جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے سے، میری بغاوت کر کے، گناہوں کے ذریعے سے، سرکشی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ رب بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر شفیق ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ رب اعلان کر کے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے ایسے رحیم و کریم اور شفیق و مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ رب جو بار بار کہہ رہا ہے، حدیث قدسی کے اندر ہے، میرا بندہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اپنے بندے کی جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، میرا بندہ ایک مرتبہ مجھے یا ربی کہہ کر پکارتا ہے تو میں 70 مرتبہ اپنے بندے کو یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہہ کر پکارتا ہوں۔ بندے بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اگر تو مغفرت کا طلبگار ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تیری مغفرت، بخشش اور نجات کر دوں گا، مانگ کر تو دیکھ۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ایک پیغام تو یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ حضرات پکی سچی توبہ کر لیں، رب کے سامنے آہوزاری کر لیں۔